لیکن کسی بدبخت کافر کو مسلمان کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا منکر ہو، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہو، صحابہ اکرام کے ایمان کا انکار کرتا ہو، اور پھر مجھ سے نرمی کی امید رکھے، تو یہ نرمی ہم سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نرمی نہیں، یہ بے غیرتی ہے۔ یہ نرمی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بے غیرتی ہے۔ اور جو قرآن اور سنت کا فالوور ہوتا ہے وہ بولو بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن اور سنت کا پیروکار ہوتا ہے وہ بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر کے پاس یہ مشرکین آ گئے، آ کر کے کہنے لگے جی ہم آپ کا کلمہ ماننے کے لیے تیار ہیں، آخری بات کرتا ہوں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، وہ مجبوری سمجھیں۔ کیا ہے؟ ہماری ایک مجبوری ہے۔ ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں نا، بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ جی ہماری مجبوری ہے، آپ وہ مجبوری سمجھیں، وہ مجبوری ختم کر لیں ہماری، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم آپ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اچھا بتائیں کون سی مجبوری ہے؟ وہ کہنے لگے ہماری مجبوری یہ ہے کہ کل تک یہ جو بلال تھا نا آپ کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا، یہ ہمارے ڈیرے پر جھاڑو دیا کرتا تھا، ہمارا غلام تھا، اور آج آپ کی محفل کے اندر وہ ہماری برابر کی کرسی پہ آ جائے نا، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ یہ سیلف ریسپیکٹ کی بات ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جو سالم مولا ہے نا، یا اور جو یہ غریب غربا صحابہ ہیں، یہ کل تک ہمارے ڈیروں پہ جھاڑو دیا کرتے تھے، کل تک ہمارے گھروں کے برتن مانجتے تھے، کل تک ہمارے گھروں کے برتن دھویا کرتے تھے، کل تک ہمارے گھروں کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، آج ہماری برابر کی کرسی پر یہ آ جائیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ اس طرح کریں برائے مہربانی کہ جب ہم آپ کی محفل میں آ جائیں تو آپ ان کو محفل سے باہر نکال دیا کریں، ہم آپ کی محفل میں بیٹھ جایا کریں گے، ہم آپ سے قرآن سیکھیں گے، ہم آپ سے اللہ کی ہدایات سیکھیں گے۔ جب ہم محفل سے نکل جائیں پھر یہ لوگ آ کر کے آپ کی محفل میں بیٹھ جایا کریں۔ یہ ایک ہماری مجبوری ہے، آپ ہماری مجبوری سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ اللہ، یہ غیرت کی باتیں ہیں، اور غیرت کی باتیں غیرت والے سمجھتے ہیں۔ غیرت کی باتیں کون سمجھتے ہیں؟ غیرت والے سمجھتے ہیں۔ جو بغیرت ہوتا ہے وہ غیرت کی باتیں نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے، یا رسول اللہ یہ مشرکین کا وفد آپ کے پاس آیا تھا، کیا کہنے چلا گیا ہے؟ ہاں عمر، انہوں نے مجھے یہ آفر کی ہے کہ ہم آیا کریں گے اور ان کو باہر نکال دیا کریں، پھر ہم چلے جائیں گے، پھر یہ آ کر کے یہ تو آپ کے ویسے بھی شاگرد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایشو ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اس بہانے سے ان لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم دل پہ نہیں لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر جایا کریں گے، یہ جنت کے حقدار اگر اس طور پر بن سکتے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہاں یا نا میں کوئی نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہو جاتا ہے، وحی آ جاتی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ میرے پیغمبر اپنے آپ کو ان صحابہ کے لیے وقف کر دیں، اپنے آپ کو ان صحابہ کے ساتھ لازم کر دیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان کو آپ نے دھتکار کے باہر نکالنا نہیں ہے۔ مجھے ابو جہل کا ایمان نہیں چاہیے، مجھے بلال کی عزت پیاری ہے، مجھے بلال کی عزت پیاری ہے۔ یہ سارے کافر جہنم میں جاتے ہیں، چلے جائے سارے دنیا کے کافروں کے بدلے میں حضرت بلال کی عزت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں یہ سودا نہیں کر سکتا کہ کافروں کا ایمان لے لوں اور بلال کی عزت بیچ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔
مجھے بلال کی عزت پیاری ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام کے دل دکھے ہوں گے کہ یہ اتنے بدبخت، یہ اپنے آپ کو اتنے اونچے سمجھتے ہیں کہ جس محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے صحابہ اکرام کے دل پر مرہم رکھنے کے لیے صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر کے وحی دے دی. جبرائیل جا کر کے میرے پیغمبر کو بتا دے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میرے پیغمبر جب بھی ان میں سے کوئی صحابی آپ کے سامنے آ جائے پوری دنیا آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہو، وہ اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے. لیکن جب صحابہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اٹھ کر کے ان کو سلام دینا ہے. سلام علیکم، آپ کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچے. ابو بکر آ جائے، ابو بکر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے. عمر آپ کے لیے سلامتی ہے. عثمان و علی آپ کے لیے سلامتی ہے. اور دنیا کے دھتکارے ہوئے میرے پیارے بلال عرشوں کے رب کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اترتی ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، توجہ کی ضرورت ہے، آپ اپنا کیئر کریں، حفاظت کریں. صحابہ کا مسئلہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. صحابہ کے اوپر عمارت کھڑی ہوئے، پورے دین کی عمارت، اسلام کی بنیاد صحابہ ہے. پوری اگر یہ بنیاد مضبوط ہوگی، جتنی بلڈنگ اوپر جائے گی ساری بلڈنگ مضبوط ہوگی. لیکن جب بنیاد کچی ہوتی ہے تو اوپر بلڈنگ پکی. یہ بنیاد صحابہ ہے. جب صحابہ مضبوط ہوں گے تو پیغمبر کے اوپر بھی اعتماد ہوگا. جب صحابہ کے اوپر اعتماد ہوگا قرآن کے اوپر اعتماد ہوگا. جب صحابہ پر اعتماد ہوگا اللہ کی توحید پر اعتماد ہوگا. جب صحابہ پر اعتماد ہوگا احادیث پر اعتماد ہوگا، صحابہ پر اعتماد ہوگا تو قرآنی تعلیمات سنتوں کے اوپر اعتماد ہوگا. اور جب صحابہ کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو بولو باقی کچھ بچتا نہیں ہے. اس لیے صحابہ اکرام کے اوپر اعتماد مضبوط رہے گا تو پورے دین کے اوپر اعتماد مضبوط رہے گا. میرے بھائیوں، یہ مرکز بن گیا، مرکز بن جاتا ہے، لیکن مرکز کی بنیاد اللہ کی توحید ہوتی ہے. توحید کے لیے محنت کرو گے، ہاتھ اٹھا کر کے، ہاتھ اٹھا کر کے. اللہ کی توحید کے لیے محنت کرو گے، پیغمبر کی رسالت کے لیے محنت کرو گے، سنت کے احیاء کے لیے محنت کرو گے، شرکیات کے خلاف محنت کرو گے، بدعات کے خلاف، رسومات کے خلاف محنت کرو گے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر پہرا دو گے، ناموس صحابہ پر پہرا دو گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو گے. ملک پاکستان کے امن کے لیے اگر ضرورت ہوئی تو خون کا قطرہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ امن کے لیے جانے دو گے کہ نہیں دو گے؟ مودی کو کہنا چاہتے ہیں اور گائے کا پیشاب پینے والے بغیرت ہم وہ لوگ ہیں جن کے خون کی ندیاں بہ جاتی ہے، فخر کرتے ہیں. اور موتر پینے والے بغیرت تو مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ کہنا چاہتے ہیں جہاں پر ملک پاکستان کی سرحدوں کے لیے جہاں لوگوں کا پسینہ گرے گا اشاعت و توحید والوں کا خون ٹپکے گا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.